یہ جو تصوف والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بیان اصل نہیں ہوتا، ان کے ہاں توجہ اصل ہوتی ہے۔ یہ اپنے تمام حاضرین پر توجہ ڈالتے ہیں، ان کے دلوں میں نور ڈالتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں۔ تو جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اس میں وہ نور چلا جاتا ہے، جس کا پیالہ الٹا ہوتا ہے اس میں نور جاتا ہی نہیں۔ وہ بیان سن کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، واہ واہ، بہت اچھا بیان کیا، بس بیان سن کے چلے جاتے ہیں، ان کے دل میں نور نہیں جائے گا۔ اس لیے تصوف والوں کے ہاں بیان کی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے مشائخ ایسے ہیں جو بیان کرتے ہی نہیں، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھی ان کے سامنے ہوتے ہیں، بس 1 گھنٹہ بیٹھ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 40 منٹ بیٹھ کے اس کے بعد کہتے ہیں ہم دعا کرو۔ تو جس کا ہے ہی پیالہ الٹا، کبھی اس نے سیدھا کرنے کی نیت ہی نہیں کی، تو وہ کہتا ہے یہ کیسے بزرگ ہیں یار، بول ہی نہیں رہے، گونگے بیٹھے بیٹھے اب کہتے ہیں دعا کرو، خام خواہ کے بیٹھ گئے یہاں پہ، کیا فائدہ ہوا یہاں پہ بیٹھ کے؟ اس لیے خانقاہوں میں اور تصوف والوں کے ہاں بیان اور الفاظ، اس کی ویلیو بہت کم ہے۔ ان کے ہاں صرف اپنے دل کو، جن سے اصلاحی تعلق ہے، ان کے دل کے سامنے کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے دل کو ان کے دل کے سامنے، تاکہ توجہ سیدھی اندر جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت، ساتھی کہتے ہیں ہمارے شیخ بولتے ہی نہیں ہیں، تو فرمانے لگے جس کو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں ملتا، اس کو ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے تو یہ کہا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ جب آدمی خاموش ہو کر توجہ ڈالتا ہے تو توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جب آدمی بول بھی رہا ہوتا ہے، توجہ بھی ڈال رہا ہوتا ہے، تو کچھ طاقت بولنے میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ طاقت توجہ میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے، لہذا توجہ کم جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے تبلیغ، چونکہ تبلیغ کا جو کام تھا وہ بھی سارا تصوف اور سلوک تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یہ، کہ مولانا الیاس صاحب نے جو تبلیغ شروع کی تھی وہ ساری کی ساری تبلیغ تصوف اور سلوک تھی۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اس کام میں بولنے کی حیثیت اتنی ہے جتنی پورے جسم میں زبان کی حیثیت ہے۔ ایک آدمی کا وزن ہے 80 کلو، اس کی زبان کا وزن کتنا ہوگا بتائیے؟ ہاں جی، کتنا ہوگا؟ پاؤ تو بہت بھاری ہوتا ہے، آدھا پاؤ بھی نہیں ہوگا۔ چھٹان زبان کا وزن، آپ بیل کی نہیں، بکری کی زبان کا وزن کروا کے دیکھیں، 80 کلو کے مقابلے میں جو چھٹانگ ہے 1600۔ اب آپ مولانا الیاس صاحب کے اس ملفوظ میں غور کریں، 1599 حصہ تبلیغ کا تعلق رکھتا ہے دل سے، صرف 1% حصہ یہ تعلق رکھتا ہے زبان سے۔ تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے، آپ بیان سننے کی نیت مت کریں، توجہ لینے کی نیت کریں۔ جب توجہ لینے کی نیت کریں گے تو ہر دفعہ بھر کے جائیں گے۔ جب بیان سننے کی نیت کریں گے تو جو بیان سمجھ میں آئے گا آپ کہیں گے اچھا ہوا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کہیں گے آج مزہ نہیں آیا، جو ہوگا لچھے دار اور شوں شاں والا آپ کہیں گے ماشاءاللہ آج تو بڑے جوش میں تھے، اور جب ہوگا حال جیسے آج ہے تو آپ کہیں گے آج تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پتہ نہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا کے تیسرے امیر تھے، وہ بھی بولتے نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جی دعوت کے امیر ہیں اور بولتے ہی نہیں ہیں، تو فرمانے لگے جو ہماری خاموشی سے اثر نہیں لیتا اس کو ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے، آپ کسی درس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کاغذ قلم لے کے بیٹھیں، کوئی نکتے کی بات ملے فوراً لکھ لیں، علمی بات ہے لکھ لیں۔ کسی تصوف والے کی مجلس میں بیٹھیں، بشرطے کہ ان سے آپ کا اصلاحی تعلق ہو، آپ ان سے بیعت ہوں، تو اپنے دل کا پیالہ ان کی طرف کر دیں۔ ہمارے حضرات کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ دیکھیں تبلیغ کے بزرگوں میں سب سے اچھا بولنا مولانا طارق امیر صاحب کو آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بیانات طے ہوتے تھے حاجی صاحب کے۔ کس کے طے ہوتے تھے؟ کیوں؟ سمجھتا ہی نہیں کوئی، آواز ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اتنی عجیب آواز ہوتی تھی کہ آواز سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی ہر آدمی کو۔
پرانے کسی کسی کو سمجھ میں آتی تھی، سب کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنا اور ہے، توجہ اور ہے۔ جو الفاظ کو اصل سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یار کیوں بٹھا دیتے ہیں اس بابے کو، یہ تو سوتا ہی رہتا ہے بیچارہ۔ اور جو ان سے واقعی عقیدت رکھتے تھے ان کے سامنے بیٹھتے تھے، اپنے سینے کو کھول کر بیٹھتے تھے، اپنے دل کا پیالہ سیدھا کر کے بیٹھتے تھے، وہ اتنے بھر کے اٹھتے تھے کہ جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ مجھے چونکہ ان سے عشق کے درجے میں محبت تھی، عشق کے درجے میں، جیسے کوئی کسی کا پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے نا، ایسی وہ بیان کر رہے ہوتے تھے، ہم گزر رہے ہوتے تھے تو سچ پوچھیں مجھ سے قدم آگے ہی نہیں بڑھتے تھے کہ تم بس آج ناشتہ نہیں کرنا، ناشتے کے لیے جا رہے ہیں، چھوڑیں ناشتہ۔ حضرت کے منہ سے جو نور نکل رہا ہے، ان کے سینے سے جو شعائیں نکل رہی ہیں، ان کو لے لیتے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اصل بات توجہ کو لینا ہوتا ہے، اس سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ مولانا عبد الکریم صاحب بیر شریف والے، وہ ان کے بہت خاص مرید تھے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، بیان اچھا کرتے تھے کیا؟ کہنے لگے نہیں، بس وہ بیٹھے ہوتے تھے خاموش، اور ان کے سامنے بیٹھنے والے آنکھوں سے ان کے آنسو گر رہے ہوتے تھے، وہ صرف خاموش بیٹھے ہوتے تھے اور سامنے بیٹھنے والوں کے آنسو گر رہے ہوتے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، وہ تو بول ہی نہیں رہے، تو کیا کس لیے بیٹھے ہیں یہ؟ کہا مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ بول نہیں رہے، یہ رو رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سنانے لگے کہ ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ خواجہ خواجگان، شیخ المشائخ، قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب بنوری ٹاؤن تشریف لائے، تو مدرسے میں اعلان ہوا کہ بھئی عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوگی، کوئی کہیں نہ جائے۔ سارے بیٹھ گئے، حضرت کو کرسی پہ بٹھا دیا، اب سارے طلباء بیٹھے ہوئے، مجمع بھی بیٹھ گیا، طلباء بھی بیٹھ گئے۔ اب سب کے ذہن میں کہ ابھی بیان شروع ہوگا، ابھی بیان شروع ہوگا، ابھی بیان شروع ہوگا، ابھی بیان شروع ہوگا۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، چپ، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں، بیان ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، بیان کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو مغرب کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، آدھا پون گھنٹہ تو ہو گیا بیٹھے بیٹھے۔ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ بیٹھے رہے، آخر حضرت نے سر اٹھایا اور دعا کی، دعا بھی سنائی نہیں دی کہ کیا مانگی، یوں ہاتھ پھیر لیا۔ کہنے لگے جب ہم وہاں سے اٹھے تو ہم سب کے سب زار و قطار رو رہے تھے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ بول کیوں نہیں رہے، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں بھی رونا آ گیا، ہم بھی رونے لگ گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تصوف والے زبان سے نہیں پلاتے، آنکھوں سے پلاتے ہیں، ان کے ہاں الفاظ کی ویلیو بہت کم ہے۔ میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یہ جو ہفتے وار بیان ہے نا، یہ بند کر دیں، تقریری ماحول نہ بنتا رہے، صرف روحانی ماحول بنے، تقریری نہیں، روحانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا تھا 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 1.5 منٹ کا، یہ ہمارے نبی کا بیان۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ گھر میں تشریف لائے اور جلدی سے وضو کیا اور واپس چلے گئے مسجد میں، تو میں نے کہا بات ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ چنانچہ میں حجرے کی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ یہ کہہ کے آپ اتر گئے، یہ ہو گیا بیان۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نئے نئے پڑھ کے آئے، مدرسے سے پڑھ کے خوب زبردست علم حاصل کر کے آئے۔ حضرت کی ہفتے میں 3 دفعہ مجلس ہوتی تھی، ذکر کی مجلس ہفتے میں کتنی دفعہ ہوتی تھی؟ تو مجلس تھی، مجلس کا دن تھا، مجمع ٹھاٹھے مار، بادشاہ بھی، وزیر بھی، غریب بھی، امیر بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، فقہا بھی، سب ہوتے تھے۔ بیٹے نے کہا ابو آج تھوڑی دیر میں بیان کر لوں، تو کہنے لگے ٹھیک کر لو بیان۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری فصاحت اور بلاغت بہا دی، ایسی تقریر کی، لیکن مجمع ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔
اتنے میں والد صاحب تشریف لے آئے اور آ کے ممبر پہ بیٹھے اور فرمانے لگے بھائی آج رات تو عجیب کام ہو گیا۔ ممبر پہ بیٹھتے ہی فرمایا بھائی آج رات تو عجیب کام ہو گیا، میں نے دودھ رکھا تھا صبح پینے کے لیے، رات بلی پی گئی۔ جو ہی یوں کہا تو سارا مجمع دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ تو بیٹے نے کہا ابو آپ نے تو کوئی ایسا رقت آمیز قصہ نہیں سنایا، کوئی آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنایا ہو جس سے سارا مجمع رو، آپ نے تو بلی کے دودھ پینے کی بات سنائی ہے۔ تو کہا بیٹا ہم وہ نہیں بولتے جو زبان پہ ہوتا ہے، ہم وہ انڈیلتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ مشائخ صوفیہ کے ہاں یہی معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے جذبات کو پرکھیں گے، یہ چاہتا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان فی المدینۃ لرجالا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ما سلکنا وادیا، ہم کسی وادی سے نہیں گزرے، ہم کسی علاقے سے نہیں گزرے مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، حالانکہ وہ مدینے میں تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے، اور وہ ہیں جو جانا تو چاہتے تھے لیکن اسباب نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا صراحتاً تذکرہ کیا، ان کی ادا کو ذکر کیا، ان کی کیفیات کو ذکر کیا کہ جو جہاد میں گئے نہیں، پیچھے رہ گئے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو نہیں جا سکتے تھے، ان کے پاس نہ سواری تھی نہ توشہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تم ٹھہر جاؤ، لیکن جب مسلمان جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اے کاش ہم بھی حضور کے ساتھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ لوٹ رہے تھے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حالانکہ وہ گئے نہیں لیکن اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ اللہ پاک نے ان کے آنسوؤں کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا، ان کی آنکھوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اعینہم، ان کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن میں، من الدمع، ان کے آنسوؤں کا تذکرہ قرآن میں۔ تو اس لیے ہر بات میں، ہر کام میں ہمیں اللہ کی پسند کو دیکھنا ہے۔ کس کی پسند کو دیکھنا ہے؟ آپ بازار میں آپ نے بیان سنا، آپ کے دل میں آئی کہ یار مسلمان کا تو سر ننگا نہیں ہوتا، مسلمان کو تو سر ڈھانکنا چاہیے۔ اب آپ آئے بازار میں، اب آپ نے ٹوپی کا انتخاب کرنا ہے تو اپنی پسند والی ٹوپی خرید۔ آپ ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ نے بیان سنا، آپ کا جذبہ بنا کہ میں نے کرتا شلوار پہننا ہے، اب آپ درزی کی پول بنائیں گے ہر بات میں، بڑی بات میں بھی چھوٹی بات میں بھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی وہ کھجور کے کچھ دانے تو لے آؤ، کھجور کے کچھ دانے لے آؤ۔ وہ گئے اور 2 دانے اٹھا کے لے آئے، 2 دانے۔ آپ نے فرمایا بھئی اللہ کو تو طاق پسند ہے اور تم جفت لے آئے، 3 لے آتے یا 1 لے آتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ کو طاق پسند ہے، تم 2 کھجوریں لے آئے تو 3 لاؤ نا بھائی۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو زاویہ ہے، یہ جو سوچ کا زاویہ ہے، یہ ہے ہر مسلمان کا زاویہ۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اپنی پسند کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ اے اللہ مجھے وہ بات بولنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، مجھے وہ حرکت کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل۔ عمل وہ ہوتا ہے جو آدمی کرتا ہے، فعل وہ ہوتا ہے جو از خود ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ خود ہل رہے ہیں، یا اللہ یہ بھی تیری پسند کے مطابق ہو، میری مرضی سے۔ وہ بات کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو،
وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، وہ حرکت کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، اس جذبے کی توفیق دے جو جذبہ تجھے پسند ہو۔ چاہت بھی میری وہ نہ ہو جو میری ہے، چاہت بھی میری وہ ہو جو تیری ہے۔ اور یا اللہ مجھے اس طریقے کی توفیق دے جو طریقہ تجھے پسند ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جب سجدے میں جاتا ہے پہلے ہاتھ رکھتا ہے پھر گھٹنے رکھتا ہے۔ ابھی یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ہاتھ اس نے ایسے ہی باندھے ہوئے ہیں ناف کے اوپر۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ ہو، ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ یہ آپ کی 3 انگلیاں یوں ہوں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا ہو اور یہ ناف کے نیچے ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یا اللہ مجھے اس طریقے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ پیالے میں پانی ہے، پیالے میں پانی ہے، پیالہ اٹھا کے گھٹ گھٹ پی رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیالہ ہے، پانی پیالے میں ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ اور 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں یا 7 سانسوں میں پیو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک ہاتھ سے پیالہ چڑھانا اللہ کو اچھا نہیں لگتا، یہ اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جائز ہے، پسند کی بات ہے، کھا لوں گا لیکن پسند نہیں ہے، پسند تو مجھے وہ ہے، کھا لوں گا اگر مل جائے گا تو۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، یہ دعا مستقل ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ساری بات کہہ کے آگے حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر کا کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ آپ تو، میرا بول بھی آپ کی مرضی کا ہو، میرا عمل بھی آپ کی مرضی کا ہو، میری حرکت بھی آپ کی پسند کی ہو، میری نیت اور جذبہ بھی آپ کی پسند کا ہو، اور میرا طریقہ بھی آپ کی پسند کا ہو۔ تو آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ کر لینا، آپ تو کر سکتے ہیں نا، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ تو کر سکتے ہیں نا تو آپ کریں نا۔ یہ ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ صبح کو فجر کے بعد یہ دعا اچھی طرح مانگتا ہوں، چونکہ اب دن شروع ہو رہا ہے، اب زبان بولے گی، ہاتھ حرکت کریں گے اور دل میں جذبات پیدا ہوں گے، نیتیں پیدا ہوں گی، طریقے ہر کام کو کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو صبح کو ہی اچھی طرح اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اللہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو تجھے ناپسند ہے، وہ حرکت بھی نہیں کرنا چاہتا جو تجھے ناپسند ہے، وہ بول نہیں بولنا چاہتا جو تجھے ناپسند ہے، اور وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہتا جو تجھے ناپسند ہے۔ یا اللہ میں وہ چاہتا ہوں جو تجھے پسند ہے۔ اب تو قادر ہے، اس میں میری مدد کر، میں خود تو بہت کمزور ہوں۔ آخریت تحیات اللہ توفیق دے تو نفلوں کے سجدوں میں یہ دعا مانگیں۔ اشراق کا سجدہ، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، یا اللہ جو تجھے پسند ہے اس کی توفیق دے۔ چاشت کے سجدے میں، یا اللہ جو تجھے پسند ہے، میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی خواہش ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، جو تجھے پسند ہے۔ وہ کسی بہت محبت کرنے والے کے گھر جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ بھائی جو کھلاؤ گے میرے پیارے، ہم کوئی جو کھلائیں گے آپ، کہ نہیں آپ کو کیا پسند ہے۔ ایک دفعہ رائیونڈ میں تھے ہم، تو نکل رہے تھے رائیونڈ سے، بازار سے گزر رہے تھے، تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ میں نے کہا ابھی خوشبو تو خوشبو ہی ہے، میرے پاس تو خوشبو ہے ویسے، لیکن نہیں میں خود ہی خرید کے لے آؤں۔ لیکن میں نے کہا آپ کو جو پسند ہے نا وہ لاؤ۔ جب اس نے یہ کہا نا مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو میں اس کا خالق نہیں ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، اور اس کو یہ خواہش ہے کہ ان کو جو خوشبو پسند ہے وہ میں ان کو دوں، وہ نہ دوں جو مجھے پسند ہے، وہ دوں جو ان کو پسند ہے۔
اور میں جس کا کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، میں کسی کام میں اس سے نہیں پوچھتا میرے رب تجھے کیا پسند ہے۔ بہت رونا آیا۔ میں نے کہا یار آپ نے تو مجھے سبق سکھا دیا۔ ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تجھے پسند ہے۔ آپ اللہ کی پسند پوری کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو زندگی میں کتنی آسانیاں دیتا ہے۔ آخرت میں تو دے گا، اللہ دنیا میں بھی آسانیاں دے گا۔ جو اللہ کی پسند پہ چلتے ہیں، اللہ کی پسند کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کی پسند کو دریافت کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہوتی ہے ہر کام میں مجھے اللہ کی پسند معلوم ہو۔ تجارت میں، ملازمت میں، کاروبار میں، شادی میں، غمی میں، لباس میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، بات کرنے میں، رویے اور سلوک میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر بات میں جنہیں اللہ کی پسند کی تلاش ہوتی ہے، خدائے پاک کی قسم اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ ہمارے حاج صاحب کبھی کبھی موج میں ہوتے تھے۔ بزرگوں کے الگ الگ احوال ہوتے ہیں، کبھی ان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ان پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ موج میں ہوتے ہیں، کبھی ان پہ معرفت کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہوتا ہے، کبھی ان پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ موج میں ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ فرمانے لگے میں تو اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ آپ ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ پھر ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے آپ؟ اور ایک دفعہ فرمانے لگے یار تم میرے لیے دعا کرو، میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ ایک دفعہ یوں فرمایا کبھی صفت جمال ان پر ظاہر ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ان پہ ظاہر ہوتی ہے۔ جب جمال صفت جمالیہ کا ان پر عکس پڑتا ہے تو ان میں محبت آ جاتی ہے، وہ محبت میں مستانے ہو جاتے ہیں۔ جب صفت جلال کا ان پہ عکس پڑتا ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فرماتے تھے یا اللہ آپ ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ جو ہر بات میں اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہو، اللہ اس کی کیوں نہیں سنے گا؟ کیسے نہیں سنے گا؟ اور خود کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہوتا ہے۔ جو اشارے پہ چلتے ہیں، جو اشارے پہ چلتے ہیں تو ان کے بھی اشارے کی دیر ہوتی ہے، جو اشارے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروانے کے لیے ان کے بھی کس کی دیر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا متلاشی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔